6 سال جب جنرل باجوہ COS یعنی چیف آف آرمی سٹاف آف پاکستان آرمی رہے، ان کے پریوار نے اربوں در اربوں روپے کمائے۔ اور یہ ہے وہ لیگیسی جو اب قمر جاوید باجوہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ سارے پاک فوج کے آفیسرز جو سرحدوں پہ کھڑا ہے جان دینے کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، اس کے نریندر مودی صاحب، اگر آپ ان کو دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا ریسنٹلی کہ 1200 جو گفٹس اور مومنٹوز ہیں جو انہوں نے ای آکشن پہ لگا دی۔ ان کو کس نے بیچا ہے؟ اسی لیے تو یہ لشکر طیبہ اور جیش محمد پالتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سے یہ بول دیا کہ بھئی آپ انڈیا سے لڑو تو ان کے پلاٹ کون سنبھالے گا؟ پاکستان کی جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھائی آپ انہیں گالیاں دے لیں، ہندو کہہ لیں، کسی کو عیسائی کہہ لیں، کسی کو جیو کہہ لیں، جس کو مرضی کہہ لیں، لیکن وہاں پہ آپ کو سکینڈل اس طرح کے نظر نہیں آتے۔ ایسے گھر کا ہر آدمی مذاق اڑاتا ہے جس کے گھر والے آپس میں ایک دوسرے پہ تہمتیں اور الزام لگاتے ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے پاکستانیوں میں کہ only dollar is good, everything else is bad۔ یہ جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہے، اس نے مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو بیک فٹ پہ ڈال دیا۔ یار میری کلپیں نہیں چلایا کرو، ہمارے گھر کی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے کلپ نہیں بن رہی۔ آپ لوگوں کے پاس ہے نا کپل شرما، آپ کے پاس ہے ارنب گوسوامی، آپ اس کی کلپ چلاؤ۔ انڈیا کی بات کریں، وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے، ہم تو کرسی کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے جو سے نا ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ یہ گاڑیوں شاڑیوں کو چھوڑ کے وہ آگے ڈیفنس سسٹم کی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ خود اپنا کریٹ کر رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں، ایون آگے سوچ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے بنائیں۔ کیا وجہ ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے کیوں نکل گئے؟ یار میرے خیال میں جب مطلب پولیٹیکلی آپ سٹیبل ہوتے ہیں یا اکانومی سٹیبل ہوتی ہے، مطلب وہ گروتھ کرنے کے لیے آپ کو ایک تھوڑا سا پیس آف مائنڈ چاہیے۔ جیسے مطلب اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا پیس آف مائنڈ ہوگا، پیس ہوگا تو آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور پھر آپ کنٹینیوسلی اس پہ ورک کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لگتا ایجوکیشن سسٹم میں بھی تھوڑا چینج آنے کی ہمارے ضرورت؟ آبویس بات ہے یار، آبویس بات ہے، ایجوکیشن سسٹم تو ہمارا آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ٹیکنالوجی اور جو ہم لوگ ایکوپمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو فرینکلی اسپیکنگ میں تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس ایجوکیشن سسٹم میں بھیج نہیں رہا۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کی عوام ہے اور اپنے ایجوکیشن سسٹم سے میں بھی خود نہیں مطمئن، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں بہت اچھا ہے تو پھر وہ مجھے بتائے کون سا ایسا کارنامہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے انجینئرز نے کر دیا، ڈاکٹرز نے کر دیا۔ نو ڈاؤٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سسٹم میں ہوتے ہوئے بھی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہی اگر سسٹم ایجوکیشن کا لیول اچھا ہوگا، کورس اچھا ہوگا، کوالٹی ورک ہوگا، ریسرچ اسٹڈی ہوگی تو ہم آگے جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل بالکل، ریسرچ اسٹڈی ہونی چاہیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ریسرچ کی بیس پہ ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے تو ریسرچ کو جو مطلب ایون PhD لیول پہ، اسکالر لیول پہ جو ریسرچ ہے وہ بھی پلیجرزم کے باب کھلے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا کسی نے مطلب کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے جب ریسرچ۔ دوسری بات ایک بہت بڑا جو المیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ریسرچ میں جاتے ہیں تو جو ڈیٹا ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل ہپوکریٹ ہے، جب آپ کے پاس ڈیٹا صحیح نہیں آتا تو آپ کو ریسرچ کے جو وہ ڈیٹا صحیح بتایا نہیں جائے گا، جب ہسٹری صحیح بتائی نہیں جائے گی تو پھر ریسرچ ہم کیسے صحیح کریں؟ بالکل، ہم لوگوں کو پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا جو ریئل پرابلم ہے، تو اس کا ریئل سولوشن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ، میرے خیال میں بیسک جو ریزن ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہپوکریسی ہے ہماری سوسائٹی میں، جس وجہ سے ہم لوگ کبھی نہ جینوئن ڈیٹا لے پاتے ہیں، نہ جینوئن۔ پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کی فیملی کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ ان کی جو ویلتھ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت سارے لوگوں کے لیے ایک یہ بریکنگ نیوز تھی، اور وہ اس طرح کے ایک سمجھ لیں کہ ایک ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس کے نام سے، ایک صحافی ہیں ایمن نورانی، انہوں نے جو ایک اور جنرل باجوہ تھے عاصم باجوہ، جنہوں نے کمانڈر صدر کمانڈ بھی رہے، ان کے بارے میں بھی خبریں دی تھیں، اور ان میں سے بہت ساری خبریں جو تھی وہ ٹھیک تھی۔ اب انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے خاندان کے بارے میں بھی کہی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا خاندان جو ہے پچھلے 6 سالوں میں ارب پتی بن گیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بیوی بچے جو رشتہ دار ہیں وہ کاروبار سے منسلک ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی پیسہ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور بڑی جو جائیدادیں جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں۔ اور
میرا خیال ہے اس سارے پروسیس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بیٹے کی جو شادی ایک لڑکی سے ہوئی ہے وہاں سے سارا کچھ شروع ہوتا ہے، بیکاز وہ جو فیملی تھی وہ ارب پتی تھی. اب اور وہ ظاہری بات ہے وہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ارب پتی ہونے کی وجہ سے وہ جو لڑکی ہے کیونکہ وہ ارب پتی تھی، جنرل باجوہ کی وہ بہو بنی اور اس طرح کر کے وہ چیزیں جو ہیں. اب یہ پاکستان کا جو فائنینس منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ کوئی خبر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ تو ٹیکس ریکارڈ میں جمع تھی. تو جنرل باجوہ نے اپنا جو ٹیکس ریکارڈ اور ان کی جو فیملی نے جمع کرایا تھا پاکستان کے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن اس ٹیکس کا چوری ہو جانا، ٹیکس ریکارڈ کا چوری ہو جانا اور پتہ چلنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ شو ہی نہ کرے ڈیٹیلز، ایک ہوتا ہے ایک بندہ شو کرے. اب جنرل باجوہ نے وہ چیزیں شو کی ہوئی ہیں، ان کے ٹیکس ریکارڈ میں موجود ہیں، اور ٹیکس ریکارڈ کا جو لیک ہو جانا ہے ظاہری بات ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں. اب وزیر خزانہ نے اب کوئی کمیٹی بنا دی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اور 24 گھنٹوں میں یہ ڈیسائیڈ کرے گی. ادھر آپ دیکھیں دوسری طرف بھارت جو ہے وہاں پہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، اگر آپ ان کو دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا ریسنٹلی کہ 1200 جو گفٹس اور مومنٹوز ہیں جو انہوں نے ای آکشن پہ لگا دی. ادھر پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ مجھے سعودی عرب سے اور باقی جگہوں سے جو ہے وہ گفٹس ملے ہیں، انہوں نے جا کے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ دیے. اور جس طرح وہ مارکیٹ میں بیچے وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ بھی ایک کہانی جو ہے وہ عجیب قسم کی کہانی ہے. پاکستان کی جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھائی آپ انہیں گالیاں دے لیں، ہندو کہہ لیں، کسی کو عیسائی کہہ لیں، کسی کو جیو کہہ لیں، جس کو مرضی کر لیں، لیکن وہاں پہ آپ کو سکینڈل اس طرح کے نظر نہیں آتے. عمران خان کا سکینڈل سامنے آ گیا، ساری اپوزیشن جماعتوں کو آگے لگایا ہوا ہے، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم کرپٹ ہو، تم فلاں ہو. اور خود جب پتہ چلا تو وہ جو اپنی گھڑیاں ملی ان گھڑیوں کو جس انداز سے بیچا، وہ جو گفٹ بیچنا تھا وہ اللیگل نہیں تھا، وہ لیگل ہے، گفٹ بیچ سکتے ہیں، پرائم منسٹر جو وہ گفٹ بیچ سکتا ہے. لیکن وہ جس سٹائل سے بیچا اور اس کی کم قیمت کر کے لگا کے بیچی تاکہ خود کو فائدہ اٹھا لیں. خود اس کی جو پرائس ہے وہ 1.1 ارب 70 کروڑ کی وہ گھڑی اور وہ سارا کچھ تھا، کف لنکس اور پین اینڈ آل دیٹ اور رنگ وغیرہ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ 10 کروڑ میں 10 کروڑ اس کا جو ہے وہ ریٹ لگوایا، 2 کروڑ جمع کروائے، لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے وہ 30 کروڑ کی بیچی مارکیٹ میں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ کدھر ہے. آپ دیکھیں کہ جو انڈین وزیر اعظم مودی ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے ایک جو ہے وہ ان کی جو منسٹری آف کلچر اینڈ اس نے جو ہے اس نے 16 دن کا ایک ای آکشن ارینج کی جو گفٹس ملے تھے نریندر مودی کو. اور یہ کوئی ایک نہیں ہے ای آکشن کا سیشن ہوا، یہ بہت سیشن ہو سکے ہیں. اور یہ نیشنل گیلری آف جو ماڈرن آرٹ ہے دلی میں، وہاں پہ یہ چیزیں رکھی جائیں گی. اور جہاں سے یہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا وہ کوئی نامی گنگی پروگرام ہے جس میں میرا خیال ہے کوئی وہ پیسہ جو ہے وہ جمع کرائیں گے، اور وہ گنگا کو جو کنزرو کرنے کا اور اس کی جو نیشن کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے.